السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ الیکشن مہم میں اب صرف 2 ہفتے باقی رہ چکے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کی تمام تر توجہ اس وقت الیکشن مہم سے زیادہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں پر ہے اور یہ آزاد امیدوار اب کنگ میکر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ڈیبیٹ اسی کے اراؤنڈ چل رہی ہے۔ اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اپنے آزاد امیدواروں سے، ہم یہ ویژول سوشل میڈیا کی حد تک بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر حلف لیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے اگر الیکشن جیت گئے۔ کچھ لوگ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں عوام کے درمیان جا رہے ہیں، ان سے عوام جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی اس کے اوپر وعدہ مانگ رہا ہے کہ آپ بتائیے آپ اس کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں تو نہیں چلے جائیں گے اگر ہمارے ووٹ سے جیت گئے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی حلف اس قسم کا اٹھاتے ہوئے ویژولز آئے تھے سامنے۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آزاد امیدوار لکھنے کے بجائے امیدوار پی ٹی آئی لکھنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سے رجوع کر لیا ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا اب یہ خدشہ درست ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا ایک بازار گرم ہو سکتا ہے ان انتخابات کے بعد، یہ کتنا سنگین یہ خدشہ ہے۔ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی طرف سے ان کی الیکشن مہم ہے، قومی اسمبلی کی جو 51 نشستوں کے اوپر انہوں نے امیدوار کھڑے نہیں کیے اس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے، اور منشور پیش نہ کرنا ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک اہم خبر روزنامہ ڈان میں رپورٹ ہوئی ذوالقرنین طاہر صاحب کی، جس میں انہوں نے اس بات کا انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے اہم فیصلہ سازی اور الیکشن مہم کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کا کردار محدود کر دیا ہے پارٹی میں۔ یہ کتنی حقیقت ہے اور کس حد تک یہ ایک سنجیدہ مسئلہ بن سکتا ہے نون لیگ کے لیے اس الیکشن کے ماحول میں، اس پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم منشور کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا منشور کتنا قابل عمل ہے جس کا وہ تذکرہ آج کل چل رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا آج کل بنائے ہوئے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں انتقام کی سیاست کو دفن کرنے کا۔ آج 2 قدم آگے بڑھتے انہوں نے میاں صاحب پہ تنقید کی اور کہا کہ اگر چوتھی بار بھی میاں صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو ایسا انتقام لیں گے جس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو موقع ملا تو وہ اس جیل سپرنٹینڈنٹ سے لے کر جج صاحبان، سیاستدانوں، سیاسی ورکرز اور ادارے کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ کہ یہ بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ محض سیاسی بیان بازی ہے یا ان باتوں میں کوئی وزن ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے اہم بات ہے ڈان اخبار کی جو ویب سائٹ ہے ڈان.com، انہوں نے ایک سروے کیا ہے جس کے اندر مختلف سوالات لوگوں سے پوچھے گئے، الیکشن کمیشن کے اقدامات، اس کے علاوہ الیکشن شفافیت اور سیاسی جماعتوں کے منشور کے حوالے سے اس کے جو ریزلٹس ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں جناب محمد علی صاحب، ہم نے بڑی کوششوں کے بعد آپ کو آج کے پروگرام میں لے کر آپ آئے ہیں۔ اب سابق وفاقی وزیر ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب امیدوار برائے قومی اسمبلی ہیں اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، موجودہ دور کے مایہ ناز سیاستدان ہیں۔ ہمارے ساتھ ذوالقرنین طاہر صاحب موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں اور ڈان اخبار میں جس رپورٹ کا بھی میں حوالہ دے رہی تھی سمیت بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پنجاب کی بالخصوص سیاست کے اعتبار سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں کھوکھر صاحب ایک یہ جو ہم جس طرح میں نے آغاز کیا اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گی، بہت سارے چیلنجز ہر الیکشن کے اندر ہوتے ہیں، اس الیکشن کے اپنے ہی کچھ چیلنجز ہیں جس کا کئی دفعہ آپ سے بھی تذکرہ ہو چکا، لیکن یہ پی ٹی آئی سے منسلک جو لوگ آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال نظر آتی ہے الیکشن کے بعد اگر ان میں سے جو لوگ جیتیں گے، یہ ایک ہارس ٹریڈنگ کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے؟ اب سر یہ الیکشنز تو پہلے سے کنٹروورشل ہو چکے ہیں۔ 2013-2018 کے جو الیکشنز تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد کنٹروورشل ہوئے۔ یہ الیکشنز ابھی پولنگ ہوئی نہیں ہے لیکن بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ 2018 کے الیکشنز میں گو کہ میاں نواز شریف صاحب خود الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکے لیکن ان کی جماعت تو موجود تھی۔ یہاں ان الیکشنز کے بارے میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت موجود ہی نہیں ہے، تو الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا۔ بھلے لوگ اس جماعت کو ووٹ نہ دینا چاہیں یا دینا چاہیں لیکن لوگوں کے سامنے سے یہ آپشن ختم کر دینا میرے خیال سے یہ ایک مناسب عمل نہیں تھا اور جنرلی پبلک کے اندر اس کا اچھا تاثر نہیں گیا۔ تو جہاں تک باقی ہماری پالیٹکس کا تعلق ہے جس کے اندر ہارس ٹریڈنگ اور یہ اب آپ کو جہانگیر ترین صاحب کا بھی جہاز کے ویژولز یاد ہوں گے، اگر اس وقت حلال تھے تو پھر ان الیکشنز کے بعد حرام کیسے ہو جائیں گے؟ لیکن جو لوگ آزاد الیکٹ ہو کر آئیں گے ان کے اوپر کوئی کمپلشن تو نہیں ہوگی کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں یا نہ کریں۔ جس طرح میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں اسلام آباد سے تو میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کرنی، اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھوں گا۔
لیکن اس وقت کئی اور ایسے کولیگز ہوں گے کہ جو شاید حکومت کے چارمز دیکھ کر پھر اس طرف متوجہ ہو جائیں. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا کافی تعداد میں ہوتا ہے کہ جو لوگ آزاد الیکٹ ہو کر آتے ہیں پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے حلقے کے جو ترقیاتی فنڈز اور اس طرح کے وعدے ان سے کیے جاتے ہیں اور پھر ایک ان کے لیے یہ ایک ہوتا ہے بینیفٹ کہ اگر ہم حکومت جوائن کر لیں تو اس میں ہمیں حلقے کے لیے بینیفٹ مل سکتا ہے. لیکن ایک اور چیز میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ 63A کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ نے لاسٹ ایئر, اس انٹرپریٹیشن کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ہے. وہ اس لیے کہ جماعتیں تو اب یہ ہے نہیں, یہ تو سیاسی قبیلے ہیں جس میں قبیلے کا سربراہ کوئی فیصلہ کر دے تو وہ سب پر ماننا لازم و ملزوم ہوتا ہے. اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے جماعتوں کے اندر, جماعتوں کے اندر ڈکٹیٹرشپس قائم ہے, خوش آمدی کلچر ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو ریفارمز کی ہے. ریفارمز کی کوئی گفتگو نہیں ہے. ابھی مسلم لیگ نون کا آپ دیکھیں ایک بڑی جماعت ہے اور کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ لاڈلے ہیں, اور آئی کین ٹیسٹیفائی ٹو اٹ کہ ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس تھانے اس وقت کیمپین آفیسز بنے ہوئے مسلم لیگ نون کے, اور ان کو حکومت میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, لیکن ان کا منشور ابھی تک نہیں آیا. تو یہ تو ایک انسلٹ ہے لوگوں کے لیے کہ اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل کو کہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کی انسلٹ والی بات ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے ان کے مسائل کا ذکر نہ کر رہے ہوں. میں درانی صاحب, یہ ہم بہت سی باتیں تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو پرسنل کیریکٹر کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے, نہ صرف پولیٹیشنز کا, ان جنرل بھی ہمارے ہاں کہ حلف لینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. اگر آپ ایک پارٹی کے نام کے اوپر الیکشن لڑے ہیں, بے شک آزاد کی حیثیت سے لڑے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ چلتا ہی رہے تو یہ حق تلفی ہے ووٹر کی اور عوام کی, جو ووٹ کسی کو ڈالیں اور وہ جا کے کسی اور سے مل جائیں بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے حق تلفی کی ہے الیکشن کمیشن نے, اس کے بعد اسی حق تلفی کو انٹیکٹ رکھا گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی سے اس کی پہچان ہی کھو لینا اور اس کو اس سے محروم کر دینا, یہ ایک کسی بھی قانون کے تحت یا کسی بھی سوچ کے تحت جو ہے یہ جسٹیفائیبل نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن تو اس لیے کروائے جا رہے ہیں, بلکہ جو نون کی طرف سے تو باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جی اتنی سیٹیں ہماری آئیں گی اور ہماری ہی آئیں گی اور ہمارے آنے کے بعد یوں ہماری حکومت بنے گی اور فلاں یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا, اور سب کچھ ماشاءاللہ خاندان میں ہی ہے. اور خاندانی آمریتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی طرف کوکر صاحب نے اشارہ بھی فرما دیا. اس کے بعد دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے. میں اس میں ایک ڈیفرنٹ اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو لوگ آزاد منتخب ہو کے آئیں گے وہ بھی یا تو نظریات کی طرح ان کی طرح اپنے کسی نظریت پہ کھڑے ہوئے ہیں, یا وہ کسی پارٹی کی بیہسٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو جو پارٹیاں اقتدار میں آ رہی ہوں گی وہ انہیں کیا دے سکیں گی, ان کے تو اپنی جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دال بٹ رہی ہوگی جوتیوں میں کہ وہ کیا کیا عہدے ہیں جو وہ آپس میں بانٹیں گے. اب جیسے پی ایم ایل این اگر حکومت بناتی ہے تو ان کو فلاں پارٹی کو بھی دینا پڑے گا, فلاں ٹکٹ تقسیم میں بھی نظر آ گیا, تقسیم میں بھی نظر. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے, میں بالکل ایک نئی بات دوسری طرح سے بات کر رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹس کو دینے کے لیے ان پارٹیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. جب 2002 میں وہ پارلیمنٹیرین بنا تھا تو اس وقت 8-10 میجر منسٹریز ان کو گئی تھی, تو پھر وہ 10 لوگ آئے تھے. تو آج کی جو صورتحال ہے, آج کی صورتحال میں یہ جوتیوں میں دال بٹنی ہے, یہ مفادات کے لیے ہونے والی جنگ ہے, یہ خاندانی آمریتوں کے استحکام کا آخری مورچہ ہے. اس دفعہ کے الیکشنز جو ہیں اس کے بعد آپ کو یہ خاندانی موروثیت پہ مبنی روٹن پولیٹیکل پارٹیز مجھے دوبارہ نظر نہیں آ رہی, اور یہ اپنا ویٹ بھی کھو چکی ہیں, یہ اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو چکی ہیں, اور اب تو انہوں نے اپنی جمہوریت بھی کھو دی ہے کہ یہ سارے کے سارے انگوٹھے لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم
इंतकाम सिर्फ अवाम से लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। अब मैं दुरानी साहब आगे आपसे इस पे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मुस्लिम लीग नून से अगर बात करें तो वो इस बात से एग्री नहीं करते। वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब के बारे में 2018 में कह दिया गया था कि अब ये वापस कभी नहीं आ सकेंगे, लेकिन आए और उनका मुखालिफ उस पोजीशन में है जिसके करीब करीब वो थे खुद 2018 में। जुल्करनैन साहब, अब जो यहाँ भी डिस्कशन हुई और बहुत सी सब लोगों की हम देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब से हमने एक इंटरव्यू भी किया जिसपे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी नज़रें हैं आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। तो कौन कौन इनके ऊपर नज़रें जमाए बैठा है और आज़ाद उम्मीदवार किन को देख रहे हैं पंजाब में? जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पहले तो उसको आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करना पड़ेगा। अभी जाहिर है पीटीआई बैक्ड हैं ये सारे, लेकिन आप ये देखें इनको ओपन फील्ड तो नहीं दिया गया कि आप जाके कैंपेन करें, और जिस तरह से बाकी पार्टीज़ कर रही हैं पंजाब में, स्पेशली अगर मैं बात करूं, आईपीपी कर रही है, पीएमएल नून ऑफ कोर्स बड़ी कैंपेन कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन आज़ाद तो आप देखें इक्का दुक्का आपको नज़र आएंगे जो कि कैंडिडेट इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये है कि एक ये वर्ड इन द मार्केट है या पॉलिटिकल सर्कल में है कि सिर्फ उन उम्मीदवारों को पीटीआई बैक्ड उम्मीदवारों को कैंपेन करने की इजाज़त दी जाएगी जो पहले कमिट कर देंगे, जी अगर हम जीत गए तो हमने फिर आपके कहने पे चलना है, आगे हमने आपके कहने पे वोट देना है। वेल, जो नहीं कमिट करेंगे इस स्टेज के ऊपर, तो वो समझ लें कि उनके लिए जो जीरो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो उनके तो कहीं बैनर और फ्लैक्सेस भी आपको शायद नजर ना आए आने वाले दिनों में। और यही दिस इज वन ऑफ द रीजंस है। अगर आपने ये जो वीडियो डूइंग द राउंड्स लाइक सलमान अकरम राजा साहब की कि कुरान पे हल्फ ले रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स पीटीआई की लीडरशिप के पास भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन तक अप्रोच किया है उन्होंने, तो उसके बाद ये शक है कि अगर जिनमें से जो इलेक्ट होके एक रोल प्ले करेंगे, ज़ाहिर है आईपीपी भी अगर किंग्स पार्टी बनती है तो जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि ये जितने जीते हैं आज़ाद, 25 जीते हैं, 35 जीते हैं या 50 के करीब जीते हैं, तो इन्होंने आईपीपी को ज्वाइन करके पूरा आगे जिसे कह लें कि नून लीग को पूरे सीन के साथ ही गवर्नमेंट करने देनी है। तो मतलब नून लीग को भी आगे कोई फ्री हैंड मिलने वाला नहीं है जो सीन बना हुआ है राइट नाउ। स्पेशली अगर आप पंजाब में देख लें, पंजाब की 141 सीट्स हैं, जाहिर है पंजाब ही डिसाइड करता है, जिसके पास ज़्यादा सीट्स होती हैं वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। तो इंडिपेंडेंट को आप इस एनक के साथ देखेंगे जो चीज़ें हैं। अच्छा, अब इस पे एक और चीज़ है जुल्करनैन, 51 जो सीटें हैं उधर से कोई टिकट्स नहीं दिए गए, लेकिन राजा रियाज साहब ये बात कर रहे थे कि शायद नून लीग को उम्मीदवार मिले ही नहीं यहाँ से। तो इस पे आप क्या कहते हैं? 51 सीट्स अगर आप पूरे कंट्री के हवाले से उनकी एनएस की देख लें, जिसमें तो जो है 7 सीटें तो आईपीपी को पंजाब में उन्होंने दी हैं अंडर कंपल्शन, और ये वो इसके ऊपर मैंने लिखा भी है इज ए काइंड ऑफ सीक्रेट मैरिज। ये वो मैरिज है जिसके बारे में वो बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। और आईपीपी को प्रॉब्लम आ रहा है इनके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट्स को पंजाब में, कि वो कह रहे हैं कि जनाब बड़े मियाँ साहब आप नहीं तो छोटे मियाँ साहब आप ही अपने कारकुनों को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दें कि आपने वोट उकाब को देना है, ईगल को देना है, क्योंकि उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो उकाब है। तो इनको इसमें प्रॉब्लम पेश आ रहा है। और दूसरा आप आ जाएं, सिमिलरली इन्होंने जो सिंध में छोड़ी हैं वो एमकेएम को सपोर्ट कर रहे हैं, जीडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप केपी में चले जाएं तो ये 51 सीट्स वो है जिसमें मोर और लेस सीट एडजस्टमेंट है इनका। सिर्फ आईपीपी इज ए मेजर एरिया जो इन्होंने अंडर कंपल्शन किया है। बाकी जगह पे ये बिल्कुल ठीक है कि इनके पास कैंडिडेट मीन सिंध में ये लड़ भी लें तो सिंध में तो इनका वोट बैंक नहीं है, केपीके में भी इनका उतना रूट नहीं है। अगर JUIF को ये सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए सीटें छोड़ी हैं, तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आप बाप पार्टी की एग्जांपल ले लें, उनके लिए ये इन्होंने कंसीड किया है, विकेट कर दी है सीट। यानी जुल्करनैन अगर ये कहा जाए कि बज़ाहिर सब अच्छा नून लीग के लिए नज़र आ रहा था इनिशियली, लेकिन फिर भी सब अच्छा नहीं है। डॉन अखबार का आज जो सर्वे शाया हुआ है खोखर साहब, बाकी तमाम बातें तो आपने की, कुछ हवाला माजी के इलेक्शंस का भी दिया और हमेशा ही हालात रहे, कुछ बेसिक सवालात लेकर गए और इस सर्वे के एतबार से इसमें था कि आके आप वोट डालेंगे
64.96 لوگوں نے کہا کہ ووٹ تو ہم ڈالیں گے, وچ از اے گڈ نیوز. اور پھر بھی مطلب کچھ حد تک, لیکن الیکشن کمیشن کی شفافیت کے اعتبار سے جب سوال پوچھا گیا تو 89.89% تقریباً جو لوگ تھے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے شفافیت کے لیے کوئی ضروری اقدامات نہیں کیے. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز مجھے تشویشناک لگی وہ یہ تھی کہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ عوام کی مرضی اور منشا کی یہ الیکشن جو ہے وہ ترجمانی کرے گا, تو اس میں 62.45 لوگوں نے کہا کہ بالکل نہیں کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک زیادہ بڑی ایک ماضی کے مقابلے میں الیکشنز میں دیکھا جائے تو ایک تشویشناک صورتحال ہے؟ دیکھیں, اگر تو یہ سروے کے جو ریزلٹس ہیں ان کے اندر کوئی باٹس نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ نہیں ہے. اگر آپ سوری اجازت دیں ایک چیز بتا دوں, یہ ڈان کی ویب سائٹ سے ہیں اور ڈان کے ریڈرز سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے. تو پھر ہم جس طرح وہ کہتے ہیں کہ آواز خلق نکارہ خدا, تو آپ دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ جس میں شعور کا پیمانہ اتنا اوپر جا چکا ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں چھپا نہیں سکتے, اور آج ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے. اب بالکل ٹھیک اسیسمنٹ ہے اس سروے کے مطابق کہ لوگ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی اعتبار نہیں ہے. کس کو اس ملک میں الیکشن کمیشن پر اعتبار ہے؟ جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو سسٹم سے باہر ہی کر دیا الیکٹورل پروسیس سے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس فیئر ہے؟ پھر جس طریقے سے نون لیگ کو ایک ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, میں آپ کو کئی ایگزامپلز جو پرسنل میرے ایکسپیرینس میں آئی ہیں کہ پوری کی پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور تھانے اس وقت نون لیگ کے کیمپین آفیسز بنے ہوئے. یہ صورتحال ہے یہاں پر پنجاب میں. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ کیا یہ الیکشنز کا جو نتائج ہوں گے یہ ریفلیکٹیو ہوں گے عوام کی منشا کے, تو بالکل نہیں ہوں گے, کیونکہ 16 مہینے کی جو حکومت گزری, لوگ تو اس کے اوپر اتنے خفا ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بھڑاس نکالیں, اور اپنی بھڑاس انہوں نے نکالنی تھی ایک اپوزیشن کی پارٹی کو ووٹ دے کر. اب چونکہ وہ پارٹی وہاں پر موجود نہیں رہی, آپ نے ایک لاپ سائیڈڈ ساری صورتحال کریٹ کر دی ہے جس میں ایڈوانٹیج ایک پولیٹیکل پارٹی کو دے دیا ہے. تو ظاہری بات ہے ریفلیکٹیو تو نہیں ہے الیکشنز کے ریزلٹس, اور اسی لیے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے یا اسمبلیز ہیں, کیونکہ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہوگی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی کوٹ لکھپت جیل میں لاہور میں اس میں موجود تھا اتفاقاً, اور میاں صاحب نے بلاول صاحب کو کہا کہ آپ نے یہ جو سلیکٹڈ کا اس کو کہا ہے عمران خان کو, تو یہ بالکل ٹھیک ان کے اوپر جا کر بیٹھا, اور اس نے بڑا ان کو ڈپرائیو کر دیا لیجٹمیسی سے. آج وہی میاں صاحب کے ساتھ آج دیکھیں, آج یہ لوگ اس کو الیکشن پروسیس تو کہہ ہی نہیں رہے, لوگ تو اس کو سلیکشن پروسیس کہہ رہے ہیں. تو جہاں پر اتنی بڑی لاپ سائیڈڈنس ہو ایک نظام کے اندر, اس کی لیجٹمیسی کہاں ہوگی, اس پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی کہاں ہوگی؟ اور ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو یہ کمپرومائز کیا ہے, اس کمپرومائز کے نتیجے میں, جیسے دورانی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آخری جو ان کے پاس کوئی چیز رہ گئی تھی کہنے کے حد تک, جمہوریت کی یہ بات کرتے تھے یہ تمام جماعتیں, آج تو ان کے پاس وہ بھی نہیں رہی کہ انہوں نے تمام اپنے جو ماضی کے بیانات ہیں, ماضی کی پولیٹیکل پوزیشنز ہیں, ان سب کی نفی کر دی. ان سب کی نفی کرنے کے بعد آج یہ لوگوں کے اندر کھڑے میں, اور ریس لگی ہوئی ہے تمام سیاستدانوں میں اور قائدین میں کہ کون پہلے لاڈلا منتخب ہوتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا شور ایک جماعت کی جانب سے سامنے آیا, اور پھر جیسے ہی کچھ لوگوں کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز اس جماعت میں ہوئیں, خاص کر بلوچستان والی خبر, تو بس پھر اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہی ختم ہو گئی. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تو اس حد تک تھا کہ جناب ہمیں بھی کچھ الیکٹیبلز عطا ہو جائے. تو یہ سیاست کا جو چہرہ مسخ کیا ہے ان جماعتوں نے, یہ اب لوگوں کو ریپرزینٹ میرے خیال میں نہیں کرتی, نہ ہی یہ ان پرنسپلز کے اندر بلیو کرتی ہیں جن کا یہ صبح شام پرچار کرتی ہیں. اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں دورانی صاحب سے کہ یہ ان جماعتوں کے لیے آخری الیکشن ہوگا. دورانی صاحب, میاں صاحب اسپیسیفک جو لاڈلا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, ایک دلیل ان کی طرف سے یہ سامنے آتی ہے کہ ان کی جو مخالف جماعت تھی پی ٹی آئی, ان کے ساتھ میاں صاحب نے تو کچھ نہیں کیا, بلکہ جو کچھ کیا وہ پارٹی کی اپنی ناقص پالیسی اور جس قسم کا انہوں نے انداز اداروں کے خلاف وائلنٹ اپنایا, اس کی وجہ سے ہوا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب نے ایئرپورٹ پہ انگوٹھا لگا کے اپنی سلیکٹیبلٹی کو انشور کیا. ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد ان کی پوری پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم الیکشن لڑنے نہیں آئے, ہم سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہم وزیر اعظم بننے آئے ہیں. اس کے بعد ایک عمل شروع ہو گیا عوام کی توہین, جمہوریت کی توہین اور تذلیل کا. آج بھی ان کے جو چابی والے دانشور ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں
کہ ہمیں سمپل میجورٹی ملے گی اور اس کے بعد ٹوٹ پٹوٹ کو اکٹھا کر کے ہم حکومت بنائیں گے، اور وہ حکومت جو ہے وہ پنجاب میں مریم بی بی ہوں گی، وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، ڈپٹی پرائم منسٹر میاں صاحب شہباز شریف صاحب ہوں گے، اعلیٰ حاصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جمہوریت تو دور کی بات ہے۔ دوسری بات، اب میں ووٹرز کے ریفرنس سے کھوکر صاحب کو میں یہ خبر دے دوں کہ اس دفعہ ووٹر جائے گا ووٹ ڈالنے، لیکن وہ صرف اور صرف ایک کام کرے گا کہ وہ میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں ڈالے گا، ان کے ڈبے خالی چھوڑے گا۔ بعد میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جتنے مرضی بڑھ لیں، میں اس دفعہ کہتا ہوں اگر آر ٹی ایس کے علاوہ کوئی اور نہیں، آر ٹی ایس نہیں ہے اس دفعہ، تو اگر میاں صاحب اور پیپلز پارٹی کو جتانا ہے تو آپ کو اے آئی الیکشن کرنے پڑیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس الیکشنز کرنے پڑیں گے، جس میں روبوٹ آ کے ووٹ ڈالیں گے، روبوٹس آ کے کیلکولیشن کریں گے، اور بہتر ہے کہ ٹی وی پہ بھی روبوٹس کو ہی بٹھا دیں تاکہ کل کو کسی کو کوسچن نہ کیا جا سکے کہ تم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اینکرز تو انٹروڈیوس ہو گئے ہیں، سیاستدان بھی بنانے سیاستدان کو، مطلب یہ جو ہے یہ اصل میں اگر میرے سے آپ پوچھیں تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو واپس لانے کا پروگرام ہے۔ یہ لیڈر وہ ہیں جن کی جائیدادیں لنڈن میں رہن رکھی ہوئی ہیں، اور یہ یہاں آ کے یہ کہہ رہے ہیں، بتا خود کہتے ہیں ہم تو جانے پہچانے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی اسی اتھوں کلیئرنس لے کے آئے ہیں، اب وہاں سے کلیئرنس لے کے آئے، ہم تمہارے حکمران بننے کے لیے آئے ہیں، بادشاہ بننے کے آئے ہیں، اقتدار کے لیے آئے ہیں، اتنی سیٹیں لے کے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر عوام بیچاروں کا کیا ہے؟ ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ صبح ٹی وی کھولو تو ایک خاندان، دوپہر تک دوسرا خاندان، تیسرا خاندان۔ آپ لوگوں سے بھی ہمارا گلہ ہے یار، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ جب ہم ٹی وی کھولیں اور یہ گلہ بھی تو درست ہے، ہمیں ان لٹیروں کی شکلیں نظر آئیں آئیں جن کے خاندانوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہم انہی کو دیکھنے کے لیے مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ اے آئی کی جو آپ نے بات کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب ہمارے ہاں ہم اس وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن والے دن ملک کے اندر انٹرنیٹ چل بھی رہا ہوگا یا نہیں چل رہا ہوگا۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو منشور کی بات کریں گے، اور جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے اس میں اگر مسلم لیگ نون اگر کچھ ایڈ کرنا چاہے تو پروگرام کا پلیٹ فارم ضرور حاصل ہوگا ان کے لیے۔ شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے ان ایشوز پہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں اب ذرا مخصوص میں ذوالقرنین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی منشور کی، کیونکہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنا منشور کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ کی جو رپورٹس ہم پڑھتے رہے اس کے مطابق ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی تھی، بڑے عرصے سے تیاری تھی، لیکن پیش نہیں کیا گیا۔ یہ غیر سنجیدگی ہے پارٹی کی طرف سے، یا جو بریک سے پہلے یہاں پر بڑی سخت قسم کی بھی باتیں ہوئیں اس میں کہا گیا کہ ان کو معلوم ہے اگلی حکومت ہم نے بنانی ہے، تو ایک یہ لیڈ بیک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہمیں کیا ضرورت کوئی ایفرٹ کرنے کی؟ کمفرٹ زون تو ہے پارٹی کے اندر، اور یہی ہم ان کی جو کمپین ہے، ایون میں نے لاہور کا پورا سروے کر کے دیکھ لیا ہے کہ اس میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، ان کے کیمپ میں چلے جائیں، ایک تو آپ کو پارٹی آفیسز بڑے کم نظر آ رہے ہیں، اور اگر پارٹی آفس کو آپ وزٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس میں جو کارکن بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی مزہ نہیں آ رہا، ہمارا رائیول ہی کوئی نہیں ہے، مطلب دوسرا پارٹی کا جو رائیول پارٹی ہے اس کا کوئی پارٹی آفس نہیں ہے، اس کا کوئی جلسے جلوس نہیں ہے، تو جو میچ نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ون سائیڈڈ میچ ہے، تو یہ ہم جیتے بیٹھے ہیں، یہ تو فارمیلٹی ہے۔ اس طرح کا ایک پورا انوائرمنٹ اوپر سے ٹاپ لیڈرشپ سے نیچے بالکل کارکن تک یہ چیز جسے کہہ لیں کہ یہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی کو ہی آپ آ جائیں مینیفیسٹو منشور کے اوپر، 3 مہینے ہو گئے انہوں نے اس کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہوئے، ایون سو مچ سو 30 سے زائد سب کمیٹیز بنائی، اور مور دین 100 آپ کہہ لیں کہ پارٹی لیڈرز اس میں، ڈفرینٹ آفس بیئرر ایز ویل، یہ برین اکٹھے بیٹھے ہیں اور جسے کہتے ہیں رینگلنگ کرتے رہتے ہیں برینز کی، لیکن ناٹ کمنگ آؤٹ اینی تھنگ، ہم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے اس میں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو فائنل ڈرافٹ بنایا، عرفان صدیقی صاحب اس کے ہیڈ ہیں، عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں یہی پارٹی کے اندر ہے کہ ہی از اے ویری گڈ کالمسٹ، لیکن یہ کام شاید ان سے ہونا نہیں تھا، ان کو دے دیا ہے۔ اب باقی اور لوگوں کو بھی جوڑا ہے، لائک مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اینڈ سو فورتھ، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب کو انہوں نے جو فائنل ڈرافٹ دیا تو میاں صاحب کو وہی چیز آئی جو بھی ہم پہلے بھی وہ لاڈلا والا بھی سین کر رہے تھے، سویلین سپریمیسی کا بھی ایک ایشو ہے اس میں مینیفیسٹو میں، وہ اس طرح کی ریفلیکشن چاہتے ہیں کہ وہ بھی ناراض نہ ہو، لیکن یہ ہماری سویلین سپریمیسی والا بھی بات بھی کر دیں سویلین سپریمیسی کی۔
بڑی سخت ڈیمانڈز ہیں میاں صاحب کی. پھر آپ کی اس کے علاوہ اکنامک روڈ میپ جس میں وہ ایک ریئلسٹک پکچر دینا چاہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم 300 یونٹ فری بجلی کے دے دیں گے, یہ ہم سے ہونا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ یہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم سم ہاؤ مینیج کر لیں گے. دیکھیں کل انہوں نے ڈیٹ دی ہے, اور کل بھی اگر اسٹک ٹو دیٹ رہتے ہیں کہ نہیں یا اس سے بھی آگے چلتا ہے. تو بیسیکلی 2 ہی ایشوز ہیں مینیفیسٹو نہ آنے کے, کہ ان کو اکانومی کی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہم پرومسز لے کے ہیں جو آفر کریں. بائی دا وے ویسے تو 2 ویکس پلس رہ گئے ہیں, تو اگر یہ بھی نکال لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بائی دا وے اب میں آگے جا کے آپ سے جو ڈفرینسز کی آج آپ کی خبر آئی تھی اس پہ بات کروں گی. کھوکھر صاحب, مینیفیسٹوز کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا آفر کر رہے ہیں اور وہ کتنا حقیقت پسند آنا ہے؟ یہ جو لوگ عوام سن رہے ہیں 300 یونٹ فری دے دیں گے بجلی اور $100 پہ لے کے آ جائیں گے, کہیں میاں صاحب نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا ڈالر کو 100 روپے کے اوپر لے آئیں گے, یہ تو قابل عمل نہیں نظر آتی ہیں. تو آپ کیا عوام سے مخاطب ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں عوام میں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں کریں گے تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. دنیا کا آپ مجھے کوئی ملک نہیں دکھا سکتی کہ جہاں پر اتنی بڑی سیاسی افراتفری ہو اور وہاں معیشت ٹھیک کام کر رہی ہو. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں جس چیز کو فکس کرنے کی ضرورت ہے وہ سیاسی افراتفری ہے, اور جماعتیں اور قائدین اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ماحول میں نفرت بہت ہے, زہر آلود فضا ہے, اور اس میں بجائے اس کے کہ گفت و شنید کر کے معاملات کے حل نکالے جائیں, یہاں پر جو تقاریر ہو رہی ہیں ان تقاریر کے اندر تو مزید اس کو اور بھڑکایا جا رہا ہے. جس طرح آج سے چند روز پہلے کچھ تقاریر ایک جماعت کی سربراہ کی جانب سے کی گئیں, تو یہ تو گیون ہے. تو آپ کو کرائسس فکس کرنے کے لیے آپ کو پالیٹکس پہلے فکس کرنی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, میرا ابھی تک جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں تقریباً 2 مہینے 10 دن سے ایکٹیو کیمپین کر رہا ہوں. میں نے نومبر کے اندر پہلی 13 نومبر کو کارنر میٹنگ کی, اور ابھی تک میں کوئی 125-150 کے قریب کارنر میٹنگز کر چکا ہوں. اور کسی جگہ آپ یقین مانیے کہ لوگ ٹریڈیشنل جو ایک ہمارا پرسیپشن ہے, یا میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ماضی میں, کہ گلی نالی سڑک اس کے اوپر لوگ بات کر ہی نہیں رہی ہے. اگر ان کی ترجیح ہے بھی تو بہت نیچے ہے. اس وقت لوگ قومی ایشوز کے اوپر اتنا کنسرنڈ ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں یہ بہت پس پشت جا چکے ہیں, اور لوگ اس وقت ایک بڑا سٹرونگ اوپینین رکھتے ہیں قومی ایشوز پر, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو آواز ہے نہ وہ سنی جا رہی ہے, نہ انہیں اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع دیا جا رہا ہے, اور ان کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا پولیٹیکل ایکسپریشن کیسے کریں. کہ ان جماعتوں کو, میرے خیال میں جو میری اسیسمنٹ ہے, کہ ان جماعتوں کو جو پچھلے 16 مہینے حکومت میں رہی ہیں, لوگ ان کی طرف رجحان کم ہے, اور رجحان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا پولیٹیکل ایکسپریشن کریں کیسے. اور اس میں پھر ایونچولی جو ہم پروگرام کے شروع میں جو بات کر رہے تھے, اگر 2 چیزیں ہوتی, اگر ایک نوٹا ہوتا بیلٹ پیپر کے اوپر, تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت سیاست سے بیزاری کا بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ لاکھ 1.25 لاکھ نوٹا ہو رہا ہوتا, نن آف دا ابو, کہ ان میں سے مجھے کوئی امیدوار پسند نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. اور کیونکہ اب نوٹا نہیں ہے, ایک آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس بیلٹ پیپر پہ, تو وہ پھر لامالا آزاد امیدواروں کی طرف بڑھ جائیں گے, اور دیکھیں گے کہ کون سا آزاد امیدوار میرے خیال میں جو مخالف ہے ان جماعتوں کے, اس کی طرف پھر لوگوں کا رجحان بڑھ جائے گا. دورانی صاحب نے بھی نشاندہی کی. دورانی صاحب, یہ جو منشور کی بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں مانسیرا جاتے ہیں, میاں صاحب ادھر کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا, اس بار بھی کہ ادھر ایئرپورٹ بنا کے دیں گے, لیکن جو پھر جیسا میں نے ذکر کیا 300 یونٹ فری بجلی وغیرہ وغیرہ جیسے دعوے ہیں, پیپلز پارٹی پنجاب جا کے وہاں کے عوام کو کہتی ہے آپ کو صاف پانی دیں گے, تو پھر سندھ میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا. یہ آپ نہیں سمجھتے, اور جس طرح بتا رہے ہیں ہمیں کھوکھر صاحب کہ عام بندے جس سے وہ مل رہے ہیں ان کے اب چھوٹے مسائل کے اوپر بات نہیں کر رہے, بڑے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں, ان کی انٹلیکٹ کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں پولیٹیشینز, اور سمجھ نہیں پا رہے کہ اتنے بیوقوف نہیں ہے پاکستان کے عوام جتنا انہیں ہم سمجھ رہے ہیں. آج آپ کے سروے میں عوام نے بھی بتا دیا کہ وہ ان کو رسپیکٹ نہیں کر رہے. مطلب یہ ہے کہ 70% لوگ اگر ان سے بیزار ہیں تو وہ ان کو تو ووٹ نہیں دیں گے, تو 70% ووٹ ان کے ڈبوں میں نہیں جائے گا, ان کے ڈبے خالی ہوں گے, بھریں گے تو کسی طرح بھی بھریں گے. نمبر 2, یہ ماضی کے لیڈر ہیں, یہ ماضی کا احتساب چاہتے ہیں, ماضی کا ایجنڈا ان کے پاس ہے, ان کے پاس آج کے لیے اور مستقبل کے لیے کچھ نہیں ہے.
آج کے لیے انہوں نے جو نیا ایجنڈا سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کو اتنی ذلت ہو کہ اس پورے ملک کے عوام اپنے آپ کو ذلت محسوس کریں، اور ان کو یہ بتا دو کہ تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ تمہارے ووٹ کی بنیاد پہ ہم جیتنے یا ہارنے کے بارے میں سوچیں۔ جلسے بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو ٹی وی والے ہمیں دکھاتے ہیں اس طرح جیسے کہ پورا جلسہ دکھانا ہے بغیر یہ بتائے کہ لوگ کتنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ اس وقت کی سچویشن کو دیکھیں تو ہمارا ملک جو ہے اس وقت وہ عوام ایک رخ پہ جا رہے ہیں اور مستقبل کی قیادت جو ہے وہ دوسرے رخ پہ جا رہی ہے۔ لیکن دورانی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو ابھی ہمیں جس طرح ذوالقرنین صاحب منشور کے اعتبار سے بتا رہے تھے، کیونکہ پہلے ہی ذوالقرنین صاحب کی یہ خبر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ لاڈلا کا ٹیگ ہٹانے کے لیے اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو بنائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے منشور میں سول سپریمیسی بھی چاہ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے نعرہ لگایا تھا، لیکن ساتھ ہی خفا بھی نہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیشینز ایک بڑی ویک پوزیشن پہ، ایک تھن روپ پہ پاکستان میں چل رہے مداخلت کی وجہ سے؟ دیکھیں پولیٹیشینز جو ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ میں نے جب ریکنسلیشن کی بات کی تھی میں نے کہا تین چیزوں کو نکال دو، پاکستان کو، جمہوریت کو اور فوج کو سیاست سے نکال دو۔ پاکستان کو غدار بنانے کے لیے، جمہوریت کو انتقام کے لیے اور فوج کو بار برداری کے لیے استعمال نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ سے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ ہمیں جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائیں گے اور اس کے بعد ہمیں چلائیں گے، اور پھر جب ہم چل پڑیں گے تو پھر میاں صاحب کی صورت میں تو چوتھی بار بھی وہی کچھ کریں گے جو تین دفعہ کیا ہے، اور باقی لوگوں کی جو بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لائسنس اس وقت میں ایک نئی بات آپ کو ایک SIFC کا انیشیٹو چل رہا ہے، یا SIFC چلے گی تو یا ان کی حکومت چلے گی۔ بات میں آپ کو صاف سی بتاؤں یہ میں اگر آپ نے، لیکن سر اس کو چیئر پرائم منسٹر وقت کا کر رہا ہوگا، وقت کے ہی پرائم منسٹر کر رہا ہوگا نا۔ تو دیکھیں پرائم منسٹر اگر چیئر کرنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کے لیے چیئر کرنا پڑے گا۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں لوگ ان کے خلاف کچھ بھی کہیں، لیکن ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ اتنے کرپٹ نہیں ہے جتنے یہ سٹولن ایسٹس والے کرپٹ ہیں۔ مطلب جو ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے آ رہے ہیں، جو کہ یہاں پہ اقتدار کے لیے آتی ہیں، صرف ان کا سب کچھ سینٹیمنٹ تبدیل ہوا ہے دورانی صاحب یہ PTI کے حکومت پہ جانے کے بعد عام عوام کا، وہ پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف۔ دیکھیں ان کی ساری باتیں صحیح ہیں، میری PTI والوں سے بھی بات ہوئی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ تم اس پلیئر سے لڑو جو تمہارے ساتھ سیاست میں ہے۔ اگر آپ اپنی لڑائی جو ہے ان ایلیمنٹس کے ساتھ ڈال لیں گے جو کہ پارٹی ٹو الیکشن نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی جمہوریت اور آپ کی اپنی سیاست جو ہے اس کو دوسرے ہائی جیک کریں گے۔ وہی کچھ ہوا کہ PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کہا جی ہم جناب والا آپ دیں کہاں پہ ہمیں پالش کرنا ہے، ہم ہر طرح سے تابعداری کریں گے، ان کو نکالیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جمہوری عمل کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنے نظریات، قومی مفادات، سیاست، جمہوریت، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اب آنے کے بعد اگر آپ کو ذاتی مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہ دی گئی، کیونکہ جمہوریت کے بجائے میں نے انہیں کہا تھا جی آپ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام مل کے قومی مفاد میں کام کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ذاتی مفاد میں کام کریں گے، ہم سیاسی مفاد میں کام کریں گے، ہم اپنے خاندان کے مفاد میں کام کریں گے۔ یہ جمہوری موروثیت پہ چلنے والی جمہوریت جو ہے، یہ تو اب جو لوگ ووٹ ڈالنے جانا چاہتے تھے، اگر ہماری کانورسیشن اسی طرح چلتی رہی تو وہ بھی بڑے مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں، واپس آئیں گے صاحب سے بات کریں گے ہم کہ کیا واقعی نون لیگ کے اندر شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کو کا رول محدود کر دیا گیا ہے، اس پہ بات ہوگی، اور انتقامی سیاست کے اعتبار سے جو بحث چل رہی ہے شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ذوالقرنین، میں آپ سے دو چیزیں جاننا چاہوں گی اور اگر آپ اس پہ کوئکلی رسپونڈ کر دیں۔ پہلے تو جو آپ نے مسلم لیگ نون کے اندر ڈفرینسز کی بات کی ہے، یہ کتنی سنجیدہ ہے، کس حد تک ہے؟ کیونکہ ہم پریکٹیکلی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جلسے میں شہباز صاحب ہیں وہاں مریم صاحبہ نہیں نظر آ رہی یا بڑے میاں صاحب نہیں نظر آ رہے۔ جی دیکھیں، جو مانسہرہ کی ریلی تھی یہ PML نون نے آفیشلی اناؤنس کیا تھا کہ اس میں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف یہ 3 ٹوگیدر وہاں پہ ٹریول کریں گے اور ایڈریس کریں گے۔
اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ایسا نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب اس دن لاہور میں ہی پائے گئے, اپنی کانسٹیچوئنسی میں وہ گئے اور اس پہ اپنی کمپین کے سلسلے میں. تو بیسیکلی ایک انہوں نے جو میسج, ایک یونٹی والا میسج جو دینا چاہیے تھا فیملی کے اندر, جو جب سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ حمزہ شہباز نے بھی جو لاسٹ ان کی ٹکٹ ایوارڈز کے اوپر اسپیشلی ریزرو سیٹ کے اوپر اپنے تایا سے کہا تھا, تایا نواز سے, کہ بھائی آپ ورکرز کو امپورٹنس دیں, جو پیسے والے لوگ ہیں یا جو پارٹی کے اندر پورا انفلوئنس رکھتے ہیں آپ صرف ان کو ہی اوبلائج کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو اٹ از اسٹل دیئر. اور جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ ورچولی حمزہ کیمپ بالکل اروڈ ہو گیا ہے, یعنی کہ اس کو بالکل سین سے فارغ کر دیا ہے مریم صاحبہ نے ان دیٹ وے, کیونکہ وہ اب جو یو سی چیئرمین ہیں ان کی میٹنگ بھی وہ لے رہی ہیں. مطلب ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہماری جو پارٹی کے اندر جو ایک جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دیٹ از مریم نواز صاحبہ. تو بالکل جس کہ کہہ رہے ہیں وہ حمزہ شہباز کا بالکل نیچے چل کے جسے کہہ لیں کہ بالکل لوئر ایپ پہ آ گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر اکتوبر 21 سے پہلے ان کا پارٹی کے اندر انفلوئنس تھا شہباز اور حمزہ گروپ کا, وہ بہت ریڈیوس ہوا ہے, اس کا لیول کم ہو گیا. دیٹ ہیپنڈ. اور ابھی پورا پارٹی کے اندر مریم نواز صاحبہ پرویل کر رہی ہیں اور کالنگ دا شاٹس, اور بالکل جیسے کہہ لیں کہ پوری ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں. تبھی تو ابھی یہ کل سے یہ باتیں بھی تو میڈیا میں آنا شروع ہو گئی نا کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب نے تو اپنا سکسیسر جو ہے ڈکلیئر کر دیا مریم صاحبہ کو, اور ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز صاحب انہیں ہی نومینیٹ کر دیں پرائم منسٹر کی سلاٹ کے لیے. یو نیور نو. بٹ لیکن یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. آلدو کہ پارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے کہ نواز شریف از آر پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ, لیکن چیف منسٹر کے حوالے سے جو بھی کوشچن ان سے پوچھا جاتا ہے, ایون شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں ابھی اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. یقیناً یہ ایک اہم اس اعتبار سے نون لیگ کی سیاست کو انر ورکنگ کو فیملی میں ہی دیکھا جائے. چلیں اتضاد تو صرف مسائل تو فیملی کے اندر ہی پیش آئے, اس سے باہر تو نہیں. ایک اور خبر بھی چھوٹی سی ایڈ کرتا جاؤں اگر آپ کوئکلی. جی پلیز. جی اس میں اگر آپ یہ دیکھیں جس طرح اپنا کھوکر صاحب اور دورانی صاحب, ہیلو جی جو بات کر رہے تھے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے جو باکسز ہیں بیلٹ باکسز وہ بھریں گے, بیلٹ سے بھریں گے, ووٹ سے بھریں گے. یہ دیکھیں اس چیز کو رول آؤٹ مت کیجیے گا. ابھی 2 دن پہلے ہی جو لاہور کی امپورٹنٹ کانسٹیچوئنسی ہے جس میں مریم نواز لڑ رہی ہیں 119 سے, اس میں پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مہر وسیم اس نے وڈرا کر لیا ان دا فیور آف مریم صاحبہ. تو کافی ساری کانسٹیچوئنسیز ہیں, کافی سارے حلقے ہیں جس کے اوپر یہ ورکنگ چل رہی ہے کہ لاسٹ منٹ میں. اب وہ جن کینڈیڈیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کے حوالے سے بھی خبریں آئی تھیں کہ وہ تو دو تین انہوں نے جسے کہہ لیں انڈیپینڈنٹ ہے کہ جس میں یہ چیز کو پلگ کرنے کے لیے کہ اگر لاسٹ مومنٹ وہ وڈرا بھی کر جائے ان فیور آف دا پی ایم ایل نون اور پی 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 تو وہ اس کو وہ کر لیں. بہت ہی اہم بات کی آپ نے کھوکر صاحب. میں اب آخر میں انتقام کی سیاست کے خلاف وارن کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, میاں صاحب کے خلاف ایکچولی وارن کر رہے ہیں کہ یہ آئے تو یہ کسی کو نہیں بخشیں گے. آپ بھی رہے پیپلز پارٹی میں, ہم نے دیکھا ان دنوں میں جو ہم خود سمجھ پائے وہ سینیٹر اعظم سواتی صاحب کا جو معاملہ ہوا, یو ور ویری ووکل اباؤٹ اٹ. پھر آپ کے ساتھ پارٹی کا جو سلوک اتنا وہ صحیح نہیں تھا. تو یہ تضاد ہے بلاول صاحب کے بیان میں, یا ذاتی طور پہ بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, وہ جینوئنلی مخالف ہیں اس طرح کی انتقامی سیاست کے؟ دیکھیں بلاول صاحب ذاتی حیثیت میں تو جینوئنلی مخالف ہیں. ایک ان کے اندر برداشت کا بہت بڑا پہلو ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے اندر ریفلیکٹ بھی کرتا رہا ہے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا پاکستان میں. حتیٰ کہ ایک صاحب جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے زرداری صاحب پہ دوران حراست تشدد کیا, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو ایک پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے سوچ ہے تو صحیح, لیکن 16 مہینے کی حکومت میں جب آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تمام انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت آپ کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا. اب وہ سمپتائز کر رہے ہیں پی ٹی جی آئی کے اب سمپتائز کر رہے ہیں. اور الٹا جب میں نے 2-3-4 موقعوں پہ بات کی, جس طرح شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا یا اور دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا, تو مقصد اس وقت بات کرنے کا یہی تھا کہ ہم معاشرے کو کیوں اتنا نفرت کی جانب دھکیل رہے ہیں. یہ جو اتنا ڈیپ پولرائزیشنز ہم کریٹ کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کوئی اچھائی تو نہیں پیدا ہوگی.
تو مقصد یہی تھا کہ سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹیں, یہ کیا ہو رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس کیوں پامال کر رہے ہیں, کیوں گھروں کی ناموس کو آپ پیروں تلے روند رہے ہیں. لیکن اس وقت تو سب خوش تھے, حکومت میں کیبنٹ میں ساتھ تھے, اور کئی موقعوں پر تو جھٹلایا بھی کہ نہیں یہ سارے لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ اس کورس کا پھر حصہ تھے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ ساری جماعتیں کہہ رہی تھی نہیں ایسے کوئی نہیں ہو رہا, آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آج آپ ان کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں, تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو آپ کوئی لالی پاپ دے کر انہیں کسی جانب لگا سکیں. شعور کا پیمانہ بڑا اوپر چلا گیا. کے اعتبار سے کوئی سٹیپ اٹھائیں آگے. آخر میں درانی صاحب آپ کا اگر اس پہ کوئکلی بات کریں, عملی طور پہ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا, لیکن بلاول صاحب آج کل ینگ ووٹر کو بھی تو اٹریکٹ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ووٹر کو بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر پائیں گے؟ بلاول صاحب نے انتقام کی بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور سے انتقام لیں گے. اصل میں تو یہ دونوں مل کے عوام سے انتقام لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے, تو ان کا انتقام تو یہ ہے. باقی میں اس وقت کی سچویشن پہ جناب ایک بات بڑی کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ ہوتے تھے نا پرانے, جب وہ بادشاہ بنتے تھے تو جو ان کے بھائی شاہی ہوتے تھے ان سب کو وہ قتل کر دیتے تھے اور وہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھتے تھے. تو یہ بھی ان کی مروثیت ہے, اس میں بھی یہی کچھ ہوگا. جی جی بالکل, پارٹی اور ان کے جتنے باعزت لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اور الیکشن کے بارے میں پھر پریڈکٹ کروں, کھوکھر صاحب کے باکس میں زیادہ ووٹ نکلیں گے میاں صاحب کے ووٹر ڈبے کی نسبت, اگر حقیقت ہو. بین ہی تمام ملک کے اندر عوام جو ہیں اپنے سے تشدد, اپنے اوپر ظلم اور ہمیں اپنے آپ کو لوٹنے والوں کے خلاف یہ کے پی کے اپنا فیصلہ دے چکا ہے. اب پنجاب نے اپنا فیصلہ دینے, اور میں یہاں ان کا ایک شعر دہرانا چاہوں گا حبیب جالب کا. حبیب جالب نے کہا تھا کہ جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا. آج پنجاب کے ووٹر کو جاگنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے, ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ووٹ کی حرمت, پاکستان کی حرمت, اس ملک میں بسنے والی جمہوریت سے محبت کرنے والے لیڈروں کو رسوا کیا اور موروثیت اور خاندانی آمریتوں کو قائم کر کے عوام کو لوٹا, جائیدادیں باہر بنائی ہیں, پاکستان کو غریب کی. آپ کی اسی بات پہ میں پروگرام کلوز کروں گی. اب ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے اندر جو سروس بتا رہے ہیں ویسا ہی مزاج عوام کا سامنے آتا ہے یا پھر مختلف آتا ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ذوالقرنین طاہر صاحب, آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.